السلام علیکم دوستو، میں یاسر صدیقی آپ کے ساتھ بندہ حاضر ہے۔ ایک مرتبہ پھر 101 چینل پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ دوستو، ہر شخص یہ چاہے گا کہ ماضی میں جو کچھ ہو گیا ہے اس سے کچھ سیکھے اور غلطیوں کو پھر نہ دہرائے۔ حال میں جو کچھ اس کو خوشیاں میسر ہیں اس سے وہ لطف اندوز ہو۔ لیکن اس فرق کو محسوس کیجیے، جب ہندوستان پر مسلمانوں کی حکومت تھی تب مسلم بادشاہوں نے ہندو مندروں کو زمینیں دیں، جائیدادیں، جاگیر، عطیات اور دولت کی بے انتہا فراوانی انہیں عطیات کے طور پر بخشش کی، اور آج جب انہی مندروں کے ذمہ دار حکومت میں آئے ہیں تو مسجدوں کے انہدام پر تل گئے ہیں۔ احسان کا ایسا بدلا ہوا رویہ آپ نے کہیں بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ Supreme Court hearing against the entire survey exercise. And I'll come to that in just a moment. Let's look at the complex and what exactly is the point of contention. So this is that complex of the Kashi Vishwanath Mandir and the Gyanvapi Mosque. This is the animation there. And we're just going to zoom in and show you where the Prime Minister actually recently performed a puja at the renovated complex. This is the new Kashi Vishwanath corridor. There was a big function there several weeks ago which the Prime Minister attended. Now right next to this is the Gyanvapi Masjid complex. You can see there that there is a wall dividing the two. Now Hindu groups say that this used to be a temple that was destroyed on the orders of Emperor Aurangzeb in 1699. And here in the masjid complex, you can also see that there's a water body, there's a pond, and this is where Hindu groups have claimed that a shivling lies beneath. کئی سو سال حکومت کرنے کے دوران ان سے غلطی کہاں ہو گئی؟ کیا ان کا سیکولر ہونا ان کی بڑی غلطی تھی؟ کیا ان بادشاہوں کا ہندو دھرم کی پرورش کرنا ان کی غلطی تھی؟ یا کئی سو سال تک انہوں نے سانپ کو دودھ پلایا؟ ایودھیا شہر مسلم دور حکومت میں آباد ہوا، ورنداون شہر مسلم دور حکومت میں وجود میں آیا، رام چرتر مانس مسلم دور حکومت میں لکھی گئی، مسلم بادشاہوں نے ہندو کتابوں کا دیگر زبانوں میں ترجمہ کروایا، یعنی ہندو دھرم کی تبلیغ و ترویج بھی کی۔ ایک طرف ہندو دھرم کو پروان چڑھانے میں مسلم بادشاہوں نے بہت اہم رول ادا کیا، تو دوسری طرف آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ اس فرق کو محسوس کیجیے کہ جب مسلمانوں کے ہاتھ اقتدار تھا تب مسلمانوں نے دیگر دھرم کے ساتھ کیا کیا، کیا انصاف کیا، اور آج جب دیگر لوگوں کے ہاتھ اقتدار آ گیا ہے تو مسلمانوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ کا پورا میڈیا جسے گیان واپی مسجد کہہ رہا ہے وہ دراصل جامع مسجد بنارس ہے۔ یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ اس مسجد کو اورنگزیب نے تعمیر نہیں کیا تھا، بلکہ مسجد اورنگزیب کے دور اقتدار سے بہت پہلے ہی بنا دی گئی تھی۔ مشہور تاریخ دان عرفان حبیب کے مطابق یہ مسجد جونپور کے شرقی بادشاہوں نے تعمیر کروائی تھی۔ اس کا نام بھی جامع مسجد بنارس تھا۔ شرقی خاندان کا مغل دور سے پہلے کا ہے ان کا دور۔ عبدالسلام نعمانی اپنی کتاب تذکرۃ مشائخ بنارس میں قطب بنارس کہلائے جانے والے حضرت مخدوم شاہ طیب بنارس کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اکبر کے دور حکومت میں جب مسجد کے امام نے خطبے میں اکبر کا نام لیا، مخدوم شاہ طیب طیش میں آ گئے اور اس کے بعد انہوں نے بنارس کی اس جامع مسجد میں نماز ادا نہیں کی۔ جامع مسجد بنارس کس نے بنائی تھی؟ اس بارے میں سید بدیع الزماں اپنی کتاب تذکرۃ المتقین میں لکھتے ہیں کہ شرقی خاندان نے اودھ کے کئی اہم شہروں میں جامع مسجد تعمیر کروائی تھی، انہوں نے ہی بنارس میں بھی جامع مسجد تعمیر کروائی۔ وہ آگے لکھتے ہیں کہ اسی مسجد کو آج گیان واپی مسجد کہا جاتا ہے۔ اس کا نام جامع مسجد بنارس تھا، لیکن مقامی لوگوں نے اسے پہلے جامع مسجد گیان واپی کہا، پھر سرکاری کاغذات میں بھی اس کا نام گیان واپی مسجد لکھ دیا گیا۔ اورنگزیب نے مندر کو کیوں منہدم کیا؟ الہ آباد کے سابق میئر بشمبر ناتھ نے اورنگزیب پر بڑی تحقیق کی ہے اور اپنی کتاب کا نام بھی انہوں نے اورنگزیب ہی رکھا ہے۔ ایک واقعے کا ذکر کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں کہ اورنگزیب اپنے شاہی قافلے کے ساتھ بنگال کے لیے نکلا تھا۔ اس قافلے میں فوجیوں کے ساتھ کئی ہندو راجا مہاراجا بھی تھے۔ راستے میں جب یہ لوگ بنارس پہنچے تو ہندو راجاؤں نے اورنگزیب سے درخواست کی کہ اس جگہ پر کچھ دن قیام کریں، کیونکہ یہ ہم ہندوؤں کا مقدس شہر ہے، یہاں پر ہم گنگا کا اشنان بھی کریں گے اور بھگوان کے درشن بھی کر لیں گے۔ اورنگزیب نے یہ بات مان لی۔ اسی دوران ہندو راجاؤں کی رانیاں بھی گنگا کا اشنان کرنے کے لیے پالکی میں گنگا کے کنارے پہنچی۔ اشنان کرنے کے بعد وہ وشوناتھ مندر میں درشن کے لیے گئیں اور وہاں سے واپس اپنی اپنی پالکی میں لوٹ گئیں۔
لیکن ان میں سے کچھ مہاراجاؤں کی رانیاں نہیں پہنچی۔ جب کافی دیر ہو گئی تو معاملہ سنگین ہو گیا۔ ان رانیوں کو بہت تلاش کیا گیا لیکن رانی نہیں ملی۔ ہندو راجا اورنگزیب کے پاس پہنچے اور سارا قصہ سنایا۔ اورنگزیب یہ سن کر غصے میں آ گیا اور اس نے رانی کی تلاش کا شاہی فرمان جاری کر دیا۔ پھر کیا تھا، چپے چپے میں رانی کی تلاش شروع ہو گئی اور آخرکار مندر کے تہخانے سے رانی کی لاش برآمد ہوئی۔ رانی کے ساتھ جنسی زیادتی کا بھی پتہ چلا۔ ہندو راجاؤں کو یہ بھی پتہ چلا کہ اس مندر میں یہ گھناؤنا کام لمبے عرصے سے ہوتا آیا ہے۔ ہندو راجاؤں نے اورنگزیب سے یہ درخواست کی کہ مندر کے اس حصے کو منہدم کر دیا جائے تاکہ دیگر مندروں میں اس طرح کی حرکت کرنے والوں کو سبق ملے۔ اورنگزیب نے ہندو راجاؤں کی بات کو مان لیا اور مندر کو گرانے کا حکم دے دیا، لیکن اورنگزیب نے کسی مسجد کی تعمیر کا حکم نہیں دیا۔ قابل غور بات یہ ہے کہ مسجد کے باہر بیل کا مجسمہ کب تعمیر ہوا؟ جامع مسجد بنارس کے سامنے کی طرف ایک بیل کا مجسمہ ہے جس کا منہ مسجد کی طرف ہے۔ عام طور پر اس طرح کا مجسمہ شیو مندر کے باہر تعمیر کیا جاتا ہے۔ اسی بیل کے مجسمے کی بنیاد پر یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ مسجد مندر کو توڑ کر بنائی گئی ہے۔ اب سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کسی مسلم بادشاہ نے ہندو دھرم کو مٹانے کے لیے مندر کو توڑا، اس نے آخر بیل کے مجسموں کو کیوں چھوڑ دیا؟ بیل کے مجسمے کے بارے میں جامع مسجد بنارس کے مینجمنٹ کمیٹی کا کہنا ہے کہ یہ بہت بعد میں انگریزوں کے دور میں یہاں نصب کیا گیا تھا، یعنی 1850 عیسوی میں، اور اس درمیان انگریزوں کے دور میں نیپال کے بادشاہ نے یہ مجسمہ تحفے میں دیا تھا۔ انگریزوں نے اپنی پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو کی پالیسی کے تحت مسجد کی طرف رخ کر کے یہ بیل کو وہاں نصب کر دیا۔ بنارس کے مسلمانوں نے بہت مخالفت کی لیکن ان کی ایک بات نہیں مانی گئی اور مجسمہ وہیں نصب کیا گیا۔ انگریز نہیں مانے۔ اب فوارے کی طرف آتے ہیں۔ انڈیا ٹوڈے کے پاس اس ویڈیو کی فوٹیج ہے۔ وہیں سوموار یعنی 16 مئی کی شام تک یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل بھی ہو گیا۔ اس میں گولاکار شیپ میں کٹے پتھر کے بیچ ایک آکرتی دکھ رہی ہے جو شیولنگ سے ملتی جلتی ہے۔ گیانواپی مسجد کے سروے کے بعد ہندو پکش کے وکیلوں نے اس کے ہی شیولنگ ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ جس طرح کا فوارہ جامع مسجد بنارس میں پایا گیا ہے وہ مغلیہ دور میں بہت عام تھا۔ تاج محل میں بھی اسی طرح کے فوارے لگے ہوئے تھے۔ دراصل مسجد میں وضو کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی تھی لیکن حوض میں پانی ٹھہرا ہوا گندا ہو جاتا تھا، اس لیے پانی کو بہتا ہوا رکھنے کے لیے اس فوارے کو لگایا گیا۔ اس وقت بجلی بھی نہیں تھی، یہ ایک بڑا مسئلہ تھا۔ ترکی کے مسلم سائنٹسٹ نے نئی ٹیکنالوجی ایجاد کی، انہوں نے ہی فوارے ایجاد کیے جو بہت جلد پوری دنیا میں مشہور ہو گئے، خصوصاً مسلم حکومتوں میں یہ بہت مقبول ہو گئے۔ آج بھی ایسے کئی فوارے موجود ہیں۔ ہندووادی تنظیموں کو کس بات کا الزام دیا جائے جب مسلمانوں کو مشکلات میں ڈالنے کے لیے ملک کا تقریباً ہر شعبہ اور ادارہ متحد ہو گیا ہے؟ یوں تو سیاستدان، پولیس، بیوروکریسی اور میڈیا پوری طرح مسلمانوں کے خلاف سرگرم ہیں، لیکن اس میں سب سے اہم کردار جوڈیشل سسٹم کر رہا ہے۔ وہ عدلیہ ہی تھی اور موجودہ چیف جسٹس دھننجے چندرچوڑ کے والد وشنو چندرچوڑ ہی تھے جنہوں نے شاہبانو معاملے میں شریعت کے خلاف فیصلہ دیا تھا۔ وہ عدلیہ ہی تھی جس نے بابری مسجد کی جگہ پر ہندو بھگوان رام کا مندر بنانے کا فیصلہ سنایا تھا، اور اب وہ عدلیہ ہی ہے جو 1991 کے پلیسز آف ورشپ ایکٹ کو نفاذ نہیں کرتی ہے۔ وہ عدلیہ ہی ہے جو متھرا شاہی عیدگاہ مسجد کو بھی ہٹانے کی درخواست کو قبول کر لیا ہے۔ پتہ نہیں عدلیہ خود ہی یہ فیصلہ سنا رہی ہے یا کسی کے دباؤ میں ہے۔ اسد الدین اویسی نے اپنے ایک حالیہ انٹرویو میں کہا ہے کہ دراصل یہ پورے کورٹ ٹرائل ہی پلیسز آف ورشپ ایکٹ 1991 کے خلاف ہیں۔ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ اپنے دوست احباب میں شیئر کیجیے، اپنا خیال رکھیے اور مجھے یاسر صدیقی کو اجازت دیجیے۔ اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے اللہ حافظ۔